بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل پہ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور اس ویڈیو کا موضوع ہے کنسیپٹس آف ایسڈس اینڈ بیسز، اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، یعنی پارٹ 1 یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ یہ ایسڈس ہیں کیا چیز، ایسڈس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ ایسڈ جو ہے یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ایسیڈس اس سے ماخوذ ہے، ڈیرائیوڈ مینز اس سے لیا گیا ہے ایسیڈس، اور جس کا مطلب ہے سور ترش ذائقے کو کہتے ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ زیادہ تر ایسڈز جو ہوتے ہیں ان کا ذائقہ، ٹیسٹ ان کا جو ہے وہ سور ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ لفظ جو ہے ایسڈس سے بنا ہے۔ ایسڈ کی ایک پہچان یہ ہے کہ ایک قسم کا پیپر ہے جس کو ہم کہتے ہیں لٹمس پیپر۔ لٹمس پیپر آپ کے پاس دو ہوتے ہیں، ریڈ اور بلو۔ جب آپ کسی بلو لٹمس پیپر کو کسی بھی ایسڈ میں رکھیں تو اس کا کلر بلو سے ریڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم یہ ایک لفظ یاد رکھیں، APR، یعنی ایسڈ جو ہے وہ بلو لٹمس پیپر کو ریڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے، تو ہمیں آسانی ہوگی، ایک پہچان ہوگی کہ ایسڈ جو ہے وہ بلو لٹمس پیپر کو ریڈ کر دیتا ہے۔ ایسڈ چینج دا کلر آف ایسڈ بیس انڈیکیٹرز۔ انڈیکیٹرز جس طرح گاڑیوں میں ہوتا ہے، انڈیکیٹر اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انڈیکیٹر کا مطلب جو کسی چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ایسڈ پلس بیس ان دو چیزوں کا ریئیکشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس واٹر پلس سالٹ حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایسڈ اور بیس ایک دوسرے کے اثر کو ضائع کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹریشن۔ آگے جا کے ہم اس کو ایسڈ بیس ٹائٹریشن کہتے ہیں، یہ آگے جا کے ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ایسڈ اور بیس آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کا اثر زائل کرتے ہیں، تو ایسڈ اور بیس دونوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب فرض کر لیجئے آپ نے کسی کنٹینر میں آپ نے لیا ہوا ہے ایسڈ، تو کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہیں کہ وہ کسی ایسڈ میں ڈال لیں، کسی بھی ایسڈ میں ڈال لیں، کمپاؤنڈ ایسے ہیں کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہ ایسڈ میں دیتے ہیں کلرز، خاص قسم کے کلرز دیتے ہیں۔ تو جب آپ اس میں مسلسل بیس ڈال رہے ہوتے ہیں تو جب تک بیس آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا اثر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ ایسڈ ختم ہو جاتا ہے، بیس بھی ختم ہو جاتا ہے، یا وہ سالٹ اور واٹر بنتا جاتا ہے، اور اس سلوشن میں پھر ایسڈ کا اثر ختم ہو کے بیس کا اثر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو انڈیکیٹر ایسڈ میں کلر دیتا ہے اور بیس میں کلر نہیں دیتا، تو جب ایسڈ کا اثر ختم ہو جائے تو وہ جو انڈیکیٹر ہے جس نے ایسڈ میں کلر دیا ہوا ہے وہ کلر غائب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسڈ جو ہیں وہ چینج کرتے ہیں کلر آف ایسڈ بیس انڈیکیٹرز۔ تو کچھ کمپاؤنڈز ایسے ہیں جن کا ہم سلوشن بنا کے ایسڈ میں ڈال لیں تو وہ ایک خاص قسم کا کلر دیتے ہیں، اور جب اس ایسڈ کا اثر ختم ہو جاتا ہے ٹائٹریشن کے ذریعے یا اس میں بیس ڈال لیں تو ساتھ میں وہ کلر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ آگے جا کے لیبارٹریز میں دیکھیں گے، ایک بہت مشہور زمانہ انڈیکیٹر ہے جس کو فینافتالین کہتے ہیں، اس کو جب آپ کسی بیس میں ڈال لیں تو وہ پنک کلر دیتا ہے، پنک۔ اور اسی بیس میں جب آپ ایسڈ ڈال رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسڈ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ایسڈ کی وجہ سے اس بیس کا اثر ختم ہوتا جاتا ہے، تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے جب بیس کا اثر ختم ہو جائے
اور ایسڈ کا اثر سلوشن میں شروع ہو جائے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اثر ختم کرتے ہیں، تو بیس میں اس انڈیکیٹر کا کلر بھی ختم ہو جائے. تو یہ پوائنٹ بیس کی ڈیفینیشنز میں بھی آئے گا کہ بیس کی بھی یہ کیریکٹرسٹک ہے کہ دے چینج دا کلر آف ایسڈ بیس انڈیکیٹرز. تو انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک سلوشن ہے اور آپ نے اس میں فینافتالین ڈال لیا، اور فینافتالین ویسے تو کلر لیس ہے، لیکن اب اگر آپ نے اس میں ڈال لیا اور اس کا کلر اور سلوشن کا کلر پنک ہو گیا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سلوشن جو میں نے لیا ہے یہ بیس کا سلوشن ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسڈ بیس کے کلرز کو چینج کرتے ہیں. اچھا جی، ایکوس سولوشن جو ہوتے ہیں ایسڈس کے، وہ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی، مینز اس میں سے بجلی گزار سکتے ہیں آپ، اس میں سے بجلی ایزیلی گزرتی ہے، کیونکہ جب آپ ایسڈ کو لیتے ہیں، اسپیشلی وہ ایسڈ جو ہائیڈروجن آئن دیتے ہیں، تو دیکھیں وہ آئنائز ہو جاتے ہیں، اے نیگیٹو آئن پلس ہائیڈروجن کا پازیٹیو آئن دیتے ہیں. تو جب آپ اس میں سے الیکٹریسٹی گزاریں گے، ظاہری بات ہے آئنس کی موجودگی کی وجہ سے ان میں سے الیکٹریسٹی پاس ہوگی، اور یہی الیکٹریسٹی پاس ہونے کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹینس. اور جن چیزوں میں سے الیکٹریسٹی پاس ہو سکتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹرز. اچھا جی، اسٹرانگ ایسڈز آر ویری کروسیو. کروسیو کا مطلب خود ہی یہاں پہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مینز کروسیو مینز کہ وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں فیبرک کو، کپڑے کو، اینڈ کاز برنز آن دا اسکن. اور اگر اسکن کے اوپر پڑیں، خاص طور پر اگر کنسنٹریٹڈ اسٹرانگ ایسڈ ہو تو وہ اسکن کو خراب کر دیتے ہیں، بہت زیادہ خراب کرتے ہیں اسکن کو. اچھا جی، کامن ڈے ایگزامپلس ہم لیں ایسڈس کی، تو دیکھیں لیکٹک ایسڈ جو کہ دودھ میں پایا جاتا ہے، میلک ایسڈ ایپل میں پایا جاتا ہے، سٹرک ایسڈ جو سٹرس فروٹس ہیں جیسے مالٹا، کینو، لیمو، ان چیزوں میں پایا جاتا ہے. فارمک، یہ لاطینی لفظ فارمیکا اینٹس کے لیے ہے، تو چیونٹیوں کے لیے، ریڈ کلر کی وہ چیونٹیاں نہیں ہوتی ہیں. تو فارمک ایسڈ ایک ایسا ایسڈ ہے جو عام طور پر انسیکٹس میں پایا جاتا ہے. اور اسی طرح آکزیلک ایسڈ، اسپینچ جس کو ہم پالک ساگ کہتے ہیں، یا ویسی ساگ جو ہوتی ہے اس میں یہ آکزیلک ایسڈ، ٹماٹر میں بھی آکزیلک ایسڈ پایا جاتا ہے. اور ٹارٹارک ایسڈ وہ ایسڈ ہے جو گریپس کے جوس میں، یعنی انگور کے جوس میں پایا جاتا ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں بیس کے اوپر. وٹ آر بیسز؟ سو ڈیفینیشن اس کی دیکھیں، اینی میٹل آکسائڈ اور ہائیڈرو آکسائڈ. دو پارٹس ہو گئے، ایک میٹل کے ساتھ لگا ہوگا آکسائڈ، میٹل آکسائڈ یا میٹل ہائیڈرو آکسائڈ، دیٹ ریئیکٹ ود این ایسڈ ٹو پروڈیوس سالٹ اینڈ واٹر. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. دیکھیں اب میٹل آکسائڈ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر سب سے مشہور میٹل جو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، سوڈیم، یہ اگر آکسیجن کے ساتھ مل جائے یہ ہو گیا میٹل آکسائڈ. کیلشیم اگر آکسیجن کے ساتھ مل جائے، CaO، کیلشیم آکسائڈ، تو یہ میٹل آکسائڈ. اس طرح کے مرکبات کو ہم کہتے ہیں میٹل آکسائڈ، جن میں میٹل آکسیجن کے ساتھ لگا ہوتا ہے، میٹل آکسائڈ. اور اسی طرح میٹل ہائیڈرو آکسائڈ، مثال کے طور پر آپ نے یہ نام بڑا سنا ہوگا، NaOH، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ. اسی طرح پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ. تو یہ جناب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں بیسس. اور جب یہ ایسڈ کے ساتھ ملتی ہیں تو مثال کے طور پر یہ NaOH، یہ جب ایک ایسڈ ہے HCl، اس کے ساتھ جب ریئیکشن کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو NaCl پلس واٹر H2O یہ دے گا. اسی طرح جی، یہ تو یہ بات تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کوئی بھی میٹل آکسائڈ یا ہائیڈرو آکسائڈ جو ریئیکٹ کرتا ہے کسی بھی ایسڈ کے ساتھ، ریڈیوس سالٹ اینڈ واٹر، دو چیزیں بناتے ہیں، سالٹ اور واٹر. تو اس قسم کے کمپاؤنڈ کو ہم کہتے ہیں بیس. اور بیسٹ ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ NaOH پلس HCl، یہ ایسڈ ہے، یہ بیس ہے، یہاں سے H اور OH آپس میں مل کے پانی دیتے ہیں، اور سوڈیم اور کلورائڈ آپس میں مل کے آپ کو
سالٹ دیتے ہیں۔ اچھا جی، واٹر سالوبل جو بیس جو ہوتا ہے اس کو الکلی بھی کہتے ہیں، جو پانی میں ڈیزالو ہو سکے اس کو ہم الکلی بھی کہتے ہیں، بیس بھی کہتے ہیں اور الکلی بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں واٹر سالوبل بیس ہوگا بیس، لیکن جو پانی میں ڈیزالو ہوتے ہیں جو بیس، مطلب کچھ بیسز ایسے بھی ہیں جو پانی میں ڈیزالو نہیں ہوتی ہیں لیکن ہوتی بیسز ہیں، تو ایسا بیس جو پانی میں ڈیزالو ہو اس کو ہم بیس بھی کہتے ہیں اور الکلی بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایکوس سولوشن بیس کے جو ہوتے ہیں وہ او ایچ آئن کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ آگے پھر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ ابھی ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، میٹل کے آکسائڈ، میٹل کے ہائیڈرو آکسائڈ۔ تو ہائیڈرو آکسائڈ تو اس میں آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ آکسائڈ، میٹل آکسائڈ جو ہوتے ہیں وہ کس طرح بناتے ہیں پانی میں او ایچ آئن، تو اس کا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ جو میٹل آکسائڈ ہوتے ہیں، میٹل آکسائڈ ایکچولی پانی میں سے ہائیڈروجن آئن کو پانی کے مالیکیول میں سے اٹھا کے او ایچ آئن چھوڑ دیتے ہیں، تو جو سولوشن بنتا ہے اس میں او ایچ آئن کی ایبنڈنس ہو جاتی ہے، اور وہ او ایچ آئن جو ہے اس کی وجہ سے وہ سولوشن جو ہے بیسک ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس میٹل آکسائڈ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ بیس ہی کہتے ہیں۔ آل الکلیز آر بیسز، آل بیسز آر ناٹ الکلیز، مینس دیکھیں جس طرح ہم نے کہا کہ جو الکلی، جو بیس پانی میں سالوبل ہو اس کو ہم الکلی کہتے ہیں، وہ بیس بھی ہے اور الکلی بھی ہے، لیکن تمام کے تمام بیسز تو پانی میں حل نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ہم تمام بیسز کو بیس کہہ سکتے ہیں لیکن تمام بیسز کو ہم الکلی نہیں کہہ سکتے، البتہ تمام الکلیز کو ہم بیس کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیسیکلی ہیں تو بیس۔ اچھا جی، پراپرٹیز میں سے ایک اور اہم پراپرٹی ان کی یہ ہے کہ بٹر ٹیسٹ، ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، ذائقہ ان کا کڑوا ہوتا ہے، اینڈ فیل سوپی، اور ٹچ کرنے سے وہ صابن کی طرح ٹچ فیل ہوتے ہیں، اور ریڈ لٹمس پیپر کو بلو کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ABR یعنی ایسڈ بلو کو ریڈ کر دیتا ہے وہ یاد ہو تو یہ جملہ پھر اس کا اپوزٹ ہے، ریڈ کو بلو کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بیس ہوگا۔ پھر وہی بیس والی ایسڈ کی طرح ایک اور کیریکٹرسٹک ہے اس کی کہ چینج دی کلر آف ایسڈ بیس انڈیکیٹر، چینج دی کلر آف ایسڈ بیس انڈیکیٹر، اس پہ کافی ساری ڈسکشن ہوگی۔ اور اسٹرانگ بیسز وہی والی بات ہے کہ اسٹرانگ بیسز جو ہوتے ہیں وہ کروسیو ہوتے ہیں اور کنڈکٹ کرتے ہیں الیکٹریسٹی، اسی جس طرح ہم نے ایسڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ ان میں آئنز بنتے ہیں، اسی طرح بیس کو بھی پانی میں ڈالیں تو آئن بناتے ہیں، اسی لیے ان میں سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے۔ آئی تھنک کہ اس پہ اتنی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلفیورک ایسڈ، یہ کچھ کامن ایسڈ اور بیس ہیں جو لیبارٹری میں یوز ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے آئیں گے لیبارٹری میں جب آپ کام کریں گے۔ یہ دیکھیں سینامک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، اور اسی طرح یہ نائٹرک ایسڈ جو 65% سولوشن ہے جس کا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر۔ اسی طرح یہ تین دیکھیں لیکوڈ فارم میں ہیں۔ یہ ایک اور ایسڈ ہے آکزیلک ایسڈ، یہ دیکھیں یہ سالڈ فارم میں ہوتا ہے آکزیلک ایسڈ، ایک آرگینک ایسڈ ہے۔ اور جناب یہ دیکھیں سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، بڑا مشہور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، تو یہ بھی سالڈ فارم میں ہوتا ہے، اس کے بھی آپ سولوشن بنائیں گے اور ٹائٹریشن میں استعمال کریں گے۔ NaOH، یہ دیکھیں یہ NaOH خالص جو ہے نا پانی کے بغیر خشک ہے، ایکسٹرا پیور جس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں دوسرے باٹل پڑی ہوئی ہے پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ کی ہے، اور یہ دیکھیں امونیم ہائیڈرو آکسائڈ جو آلریڈی سولوشن فارم میں ہے۔ تو یہ چند جو ہے نا یہ ابھی اس پریزنٹیشن میں جو بار بار ذکر آیا تھا نا HCl کا، HCl تو خیر بیچ میں نہیں تھا، یعنی ایسڈ اور بیس کا جو تذکرہ آ رہا تھا، میں نے کہا آپ کو لیبارٹری میں جو یوز ہونے والے کامن استعمال میں آنے والے ایسڈ اور بیسز ہیں تو ان کی چند ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔